خداوند یسوع مسیح کے خوبصورت اور جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آپ کی بھی ہو۔ خداوند کا شکر اور خداوند کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں زندگی اور صحت اور سلامتی اور زندگی میں یہ بڑا خوبصورت موقع فراہم کیا ہے تاکہ ہم سب مل کر زندہ خدا کی حضوری میں اس کی پرستش کرنے کے بعد اس کے زندہ لا تبدیل اور معتبر کلام میں سے رہنمائی کو حاصل کریں تاکہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال کر 30، 60، 100 گنا پھل لائیں اور خداوند کے نام کو اور اس کے کلام کو جلال دینے کا باعث بنے۔ آمین۔ آئیں پھر زندہ کلام میں سے اپنی رہنمائی کے لیے کلسیوں کے نام پالوس رسول کا خط اور اس کا 3 باب اور اس کی پہلی 4 آیات کو اپنی رہنمائی کے لیے تلاوت کرتے ہیں۔ کلسیوں کے نام پالوس رسول کا خط اور اس کا 3 باب اور اس کی پہلی 4 آیات کلام اقدس میں مرقوم ہے۔ پس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی دہنی طرف بیٹھا ہے۔ عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو نہ کہ زمین پر کی چیزوں کی، کیونکہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے۔ جب مسیح جو ہماری زندگی ہے ظاہر کیا جائے گا تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے جاؤ گے۔ زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت ملے۔ آمین۔ یاد رہے کہ پڑھے کے حوالہ میں زمینی چیزوں کے ساتھ دل لگانے سے منع کیا گیا۔ اگرچہ زمین پر کی تمام چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں وہ انسانی زندگی کی ضرورت ہے، کیونکہ انسانی زندگی اس کے بغیر کسی نہ کسی حد تک نامکمل، انسانی زندگی کا وہ حصہ ہے، لیکن اس کے باوجود کلام اقدس میں زمینی چیزوں کے خیال میں رہنے سے منع کیا گیا۔ گو ہماری ضرورت ہے، لیکن اگرچہ زمینی چیزوں کے ساتھ ہم دل لگائیں تو زمینی چیزوں کے ساتھ دل لگانا یہ انسان کے لیے انتہائی روحانی اور جسمانی طور پر نقصان دہ ہے۔ اس لیے ایمانداروں کو یہ نصیحت کی گئی ہے کہ وہ عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہیں، عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہیں، کیونکہ پولس کا مطلب ہے اگرچہ ہم رسوماتی شریعت سے آزاد ہو چکے ہیں لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہم جو جی میں آئے، جیسے جی میں آئے ویسے ہی کرتے چلے جائیں۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہم رسوماتی شریعت سے آزاد ہیں، جو جی چاہے جب اور وہ کرتے چلے جائیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم دنیاوی چیزوں، دنیاوی باتوں، دنیاوی کاموں کی بجائے عالم بالا کی چیزوں کی تلاش اور خیال میں رہیں۔ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش
کیونکہ آسمانی اور زمینی چیزیں ایک دوسرے کے برعکس، ایک دوسرے کے متضاد، ایک دوسرے کی نفی کرتی ہیں۔ اور یاد رہے، محبت کے پنکھوں سے دل بلند پروازی کرتا ہے۔ اس لیے اگر محبت عالم بالا کی چیزوں کی تلاش یا خیال میں ہوگی تو دل عالم بالا کی چیزوں کی تلاش اور خیال میں لگا رہے گا۔ اگر محبت زمینی چیزوں کی تلاش یا خیال میں ہوگا، اگر محبت زمینی چیزوں سے ہوگی تو دل زمینی چیزوں کی تلاش اور خیال میں لگا رہے گا، اور اگر دل عالم بالا کی چیزوں پر لگا ہوگا تو زمینی چیزوں سے لگن کم ہو جائے گی۔ اگر دل زمینی چیزوں پر لگا ہوگا تو عالم بالا کی چیزوں سے لگن جو ہے وہ کم ہو جائے گی، اور اگر دل عالم بالا کی چیزوں پر لگا ہوگا تو زمینی چیزوں سے لگن بھی جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ اس لیے مشورہ دیا گیا ہے کہ عالم بالا کی چیزوں کے خیال یا اس کی تلاش میں رہو، کیونکہ عالم بالا پر مسیح ہے، عالم بالا کی چیزیں آسمانی ہیں، عالم بالا کی چیزیں روحانی ہیں، عالم بالا کی چیزیں لازوال اور غیر فانی ہیں، عالم بالا کی چیزیں ابدی ہیں، اور عالم بالا کی چیزیں تسلی بخش ہیں، اور عالم بالا کی چیزیں کامل اور خوشی سے بھری ہوئی ہیں۔ اور عالم بالا کی چیزوں کی تلاش یا خیال میں اس لیے رہیں یا اس لیے مشورہ دیا گیا ہے کیونکہ وہاں پر ایمانداروں کی رفاقت اور شراکت خدا کے ساتھ دائمی ہوگی۔ اس لیے کہا گیا کہ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش یا اس کے خیال میں رہو، کیونکہ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش یا خیال زمینی زندگی کی فکروں سے ہمیں آزاد کرتا ہے۔ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش یا خیال ہمیں ہماری روحانی زندگی کے جو روحانی فرائض ہیں اس میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش یا خیال موت کو زندگی میں، گھاٹے کو نفع میں بدل دیتا ہے۔ واضح ہوا کہ ایمانداروں کو زمینی چیزوں کے خیال یا تلاش سے منع کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ زمینی چیزوں کی تلاش یا زمینی چیزوں کا خیال ہمیں روحانی اعتبار سے مردہ بنا دیتا ہے۔ روحانی اعتبار سے انسان مردہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب وہ زمینی چیزوں کی تلاش میں لگا رہتا ہے، زمینی چیزوں کے خیال میں لگا رہتا ہے، تو وہ روحانی طور پر مردہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم زمینی چیزوں سے دستبردار ہوں، کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں، کہا گیا ہے کہ جو مسیح پر ایمان لائے ہیں وہ مر چکے ہیں، وہ مسیح میں مر چکے ہیں۔ اس لیے وہ زمینی چیزوں سے دستبردار بھی ہو چکے ہیں، اور زمینی چیزوں سے دل لگانا، زمینی چیزوں کی تلاش کرنا،
زمینی چیزوں کے خیال میں رہنا، زمینی چیزوں کی فکر کرنا، یہ بالکل بیکار ہے، غیر مناسب ہے، کیونکہ زمینی چیزیں عارضی محدود وقت کے لیے یہ فانی ہیں، اس لیے ان کی فکر کرنا اپنے لیے، اپنی روحانی زندگی کے لیے مسائل پیدا کرنا ہے۔ اور زمینی چیزیں روحانی طور پر انسان کی زندگی میں، دل و دماغ میں حرص و ہوس بڑھاتی ہیں، اس لیے منع کیا گیا ہے کہ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو، زمینی چیزوں کی تلاش میں نہ رہو، کیونکہ زمینی چیزیں انسان کو خدا سے دور لے جاتی ہیں، کیونکہ جتنا زیادہ دل زمینی چیزوں سے ہوگا اتنا کم انسان کا دل، دماغ خدا، آسمانی چیزوں میں کم ہوگا۔ اس لیے زمینی چیزیں جو ہیں آسمان سے، آسمان کی بادشاہی سے، خدا سے انسان کو دور لے جاتی ہیں، اور زمینی چیزیں روحانی فرائض کی ادائیگی میں رکاوٹ کا باعث ہے۔ زمینی چیزوں کی تلاش یا خیال منع کیا گیا کہ ان کے بارے میں خیال نہ کیا جائے، کیونکہ ہماری روحانی زندگی یا ہماری حقیقی زندگی دوسرے جہان میں ہے۔ ہماری زندگی مسیح کے ساتھ لکھا ہے، پوشیدہ ہے۔ ایمانداروں کی تمام کھانے پینے اور رہنے کی چیزیں آسمانی ہیں، اس لیے انہیں زمینی چیزوں سے دل نہیں لگانا چاہیے، زمینی چیزوں کی تلاش نہیں کرنی چاہیے، زمینی چیزوں کے خیال میں نہیں رہنا چاہیے۔ اور یاد رہے، جب مسیح ظاہر ہوگا تو مسیح کے ظاہر ہونے کے وقت ہم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے جائیں گے، ہم بھی اس کے ساتھ جلال پائیں گے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس جلال تک پہنچنے کے لیے، جلالی بننے کے لیے، جلال کو حاصل کرنے کے لیے اپنی توجہ، اپنا دل، اپنا دماغ، اپنا رجحان، اپنی ترجیحات زندہ خدا پر، آسمان پر اور آسمانی چیزوں پر لگائیں، جہاں پر مسیح موجود ہے جو غیر فانی۔ آئے پھر غیر فانی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے آسمان پر، عالم بالا پر، عالم بالا کی چیزوں پر اپنا دھیان لگائیں، کیونکہ زمینی چیزیں گو ہماری ضرورت ہے، لیکن یہ ہماری روحانی جسمانی زندگی میں بے شمار مسائل بھی پیدا کرتی ہے۔ آئے اس بات کو اپنے پلو میں باندھیں اور اپنا دھیان، خیال، تلاش آسمانی چیزوں پر لگائیں۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔